الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج ہم قرآن کلاس کے اندر انشاءاللہ سورۃ الطارق اس کو سٹارٹ کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور انشاءاللہ آج سورۃ الطارق کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک آج ہم ریڈ کرتے ہیں۔ اس سورت کو بھی ہم دو اسباق کے اندر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی لمبی صورت ہے، تو اس لیے اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ آسانی ہو سبق یاد کرنے کے اندر، ان کو کوئی مشکل نہ ہو، تو پھر تیسرے لیکچر کے اندر ہم اس پوری صورت کو کمپلیٹ ریڈ کر کے اپلوڈ کر دیں گے۔ تو وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ سیکھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی وقت کے اندر اگر یہ ویڈیو جو ڈیلی پہنچتی ہے ان تک، تو وہ ڈیلی بیس پر ان کو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت کے اندر وہ اپنے اندر امپرومنٹ کو خود ہی فیل کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، شروع کرتے ہیں۔ نیو آڈینس کے لیے میں وضاحت کرتا چلوں کہ سب سے پہلے آج کے سبق کے اندر ہم تجویدی مسٹیکس کو حل کریں گے، تلفظی غلطیاں میں آپ کو بتلاؤں گا کہاں پر احباب غلطیاں کرتے ہیں، یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد آخر میں انہی آیات کو ایک خوبصورت لہجے کے اندر بھی ریڈ کر کے آپ کو سکھلا دیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں سبق کی طرف، شروع کرتے ہیں۔ سورۃ طارق یہ مکی صورت ہے، جس طرح کے واضح ہے اسکرین کے اوپر، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 18 ہیں، 17 ہیں، 17 آیات ہیں، اور اس کا جو رکوع ہے وہ 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، والسماء والطارق، والسماء، ٹھیک ہے، واو کو ہم نے ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملانا ہے، وسا، ٹھیک ہے، اور میم کے بعد دیکھیں یہ مد آ رہی ہے، اس کو موٹی مد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تجوید کی اصطلاح کے اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس کو ہم نے 4 الف کے مطابق لمبا کرنا ہوتا ہے، تو یہ مد آپ نے پوری کرنی ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائزنگ والی بات نہیں ہے، آپ اس کو 2 الف کے مطابق لمبا کر لیں یا 1 الف کے مطابق نہیں، اگر کریں گے تو غلطی ہوگی، تو اس لیے ان کو اچھی طرح آپ لمبا کر کے پڑھیں۔ والطارق، اور واو کو ڈائریکٹ ہم نے تا کے ساتھ ملانا ہے، اور قاف کا آخر میں ہم نے کرنا ہے قلقلہ، ٹھیک ہے، ایک بریک کاف ہوتا ہے، ایک موٹا کاف ہوتا ہے، یہ موٹا کاف ہے، ٹھیک ہے، 2 نقطوں والا کاف، قلقلے والا بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ہلانے کو، جب رکتے ہیں تو آواز ہلتی ہے، ٹھیک ہے، اب جس طرح والطارق، والطارق، رق، یہ آواز جو ہل رہی ہے نا، یہ ہے قلقلہ، اس کو غلطی کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں والطارق، والطارق، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، جب قلقلہ نہیں ہوگا، صرف قلقلہ ہی گم ہو جائے گی، تو پھر لفظ ظاہری بات ہے بدلے گا، معنی بدل جائے گا، تو اس لیے آپ نے حروف قلقلہ کو واضح کرنا ہے، اور لفظ میم کی مد کرنے کے بعد حمزہ کو بھی خوب واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، وما أدراك ما الطارق، یہ چھوٹی مد ہے، اس کو آپ 2 الف کے مطابق بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ وما مد کریں گے، اور اس کے بعد دال ہے، یہ قلقلے والے، اس کے اوپر بھی ہم نے قلقلہ کرنا ہے، را کو 1 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے، کاف کو نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے، غلطی کیا کرتے ہیں، کاف کو کھینچ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں ادراک، کا کریں گے تو غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بلکہ کیا پڑھنا ہے ادراک، بس، کا نہیں کرنا۔ مطارق، یہ وہی ہے، آخر میں قلقلہ کریں گے، میم کو ڈائریکٹ ہم نے تا کے ساتھ ملانا ہے۔ وما أدراك ما الطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم
النجم الثاقب، اس حمزہ کو ہم نے زبر دے کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ان حمزہ زبر نون ان، ان ناج جیم کا قلقلہ، ٹھیک ہے، ان ناجمس میم کو ہم نے ڈائریکٹ سا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، سا کے بعد الف مد اس کو پورا کریں گے اور آخر میں با حرف قلقلہ والی آ رہی ہے تو ہم نے قلقلہ کو واضح کرنا ہے، ہلانا ہے، النجم الثاقب، النجم الثاقب، ٹھیک ہے، یہ اوپر لا آ رہا ہے تو اس کی کئی جگہوں پر میں نے وضاحت کر دی ہے پیچھے، اگر نیو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھیں تو کئی جگہوں پر ان کی وضاحت موجود ہے، یہ لا کس چیز کی علامت ہے اور یہاں پر ہم نے ٹھہرنا یا نہیں ٹھہرنا۔ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، ان، ٹھیک ہے، ان یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، ان نہیں پڑھنا، ان پڑھیں گے تو اخفا نہیں ہوگا، ان کے اوپر اخفا کرنا ہے۔ اخفا کیسے کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آواز کو ناک کے اندر لے جا کر کے ایک الف کے اندر تھوڑا لمبا کرنا ہے، کلو، کلو نہیں کرنا، یہ غلطی نہیں کرنی، اکثر احباب کی یہی غلطی ہوتی ہے، کلو کر دیتے ہیں، نہیں، غلط ہے، کلو، بس کلو نفسل لم، نفسل سین کو ڈائریکٹ ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، نفسل لما، نفسل لما علیہا، علیہا حافظ، حافظ، اب یہاں پر دیکھیں یہ ضا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، لیکن یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا، پڑھ رہے ہوتے ہیں حافظ حافظ، وہ غلط ہے، اور اس کو زا بھی نہیں پڑھنا، یا پڑھتے ہیں حافظ، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی جو ادائیگی نا وا موٹا کرنا ہے اس کو، تو وہی ادائیگی اس کی کرنی ہے، نہ زا پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو قلقلہ کرنا ہے اس کے اوپر، تو واضح کر کے پڑھنا ہے اس کو، كل نفس لما عليها حافظ، ٹھیک ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنظُرِ اخفا کریں گے نون کا، ٹھیک ہے، را کو ہم نے آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، يَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان، نو، اب دیکھیں یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں، اس نون کو لمبا کرتے ہیں، یہ نون کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا، اور مِمَّا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس میم کو لمبا نہیں، بہت غلطی کرتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں مِمَّا، مِمَّا، یہ غلط ہے، مِمَّا، مِمَّا خُلِقَ، مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ٹھیک ہے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، خُلِقَ مِن، میم کے بعد میم، ٹھیک ہے، نون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پر ہم ادغام کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میم کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز نہیں آئے گی، مین اصل میں تو ہے مین، لیکن نون نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے، کیا بنے گا، میم، میم، غلطی نہیں کرنی ہے، میں نے بتا دی ہے، وضاحت کر دی ہے، میم ما، یہاں پر اخفا ہوگا، دافق، دافق، ٹھیک ہے، آخر میں کاف کا قلقلہ، خلق من ماء دافق، یخرج من
بین الصلب والترائب یخرج من بین الصلب والترائب یخرج من بین الصلب والترائب یخرج، ٹھیک ہے، جیم کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، یخرجو نہیں کرنا. میم، اب دیکھیں یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، یہ کئی دفعہ میں نے پیچھے وضاحت بھی کر دی ہے. یہ وہاں ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد با آ جائے. اب دیکھیں یہاں پر یہ نون کیا ہے؟ ساکن ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با. جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو پھر اس تنوین کو یا نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ اقلاب تجوید کی اصطلاح کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ چھوٹا سا میم اس اقلاب کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی جہاں بھی پورے قرآن کے اندر یہ قاعدہ ہے، جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آپ نے نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے. جس طرح یہ نون ہے، اس کو ہم نے میم سے بدلا، چھوٹی سی میم اسی بات کی علامت ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اس کو نون ساکن کو ہم نے میم سے بدل دیا. تو کیا بن جائے گا؟ میم، مین نہیں پڑھنا، میم بین الصلب، میم بین الصلب والترائب. ٹھیک ہے، را کے اوپر ہم نے آگے مد ہے، اس کو را کے بعد حمزہ ہے نا، اس کے اوپر مد ہے، اور اس کو موٹی مد یا مد متصل کہا جاتا ہے. یہ ہم نے فل لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہے، اس کو طول دے کر ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی 4 الف کے مطابق لمبا کریں گے، چھوٹا نہیں کرنا. یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، انہ الٹا پیش ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ 1 الف کے مطابق لمبا کر کے پڑھیں گے. انہ علی راجعہ، راج جیم کا کلکلا. ٹھیک ہے، راجعہ، اب دیکھیں یہ کھڑی زیر ہے، اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ 1 الف کے مطابق. علی راجعہ، راجعہ لقادر، لقادر. اب را کیا ہوگی یہاں پر؟ بریک. ٹھیک ہے، کیونکہ را ساکن وقفاً را ساکن ہے، ما قبل زیر ہے، تو را کو کیا کریں گے؟ یہاں پر بریک کریں گے. اگر ہم اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو پھر را پر ہوگی، پھر را کو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر سٹاپ کریں گے، ہم سیکھنے کی غرض سے پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر سٹاپ ہی بہتر ہے، تو را کو بریک کریں گے. انہ علی رجعہ لقادر، دیر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یوم تبلی السرائر، یہاں بھی را بریک ہوگی. ٹھیک ہے، یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر. یوم، تا کے بعد با ہے، با کلکلا، لام کو ہم نے ڈائریکٹ کس کے ساتھ ملانا ہے؟ سین کے ساتھ. تبلی السرائر، مد پوری کریں گے، اور اس کے بعد یہ حمزے کو واضح کریں گے، اور را بریک ہوگی جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے. اگر نہیں ٹھہریں گے تو پھر را پر ہوگی. تو ہم چونکہ یہاں پر ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو را کیا ہوگی؟ بریک. کیسے؟ ایئر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر. اوکے، یہ ہمارا آج کا سبق. تو ابھی ان آیات کو ایک لہجے کے اندر ریڈ کر لیتے ہیں. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر صدق الله العظيم.